ساتھ تو ایک مذاق ہو رہا ہے 70 سالوں سے. ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ بات یہ ہے کہ جناب میرے سننے والے اور مجھ جیسے کئی لوگ پریشان ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں. کیا ہم عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں تو مہنگائی کرتا ہے، شہباز شریف کو دیتے ہیں تو مہنگائی کرتے ہیں، ایم کیو ایم کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو اسپیئر ویل ہے، جس حکومت میں ٹائر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ٹائر لگ جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ سمجھ میں نہیں آتا. پھر ہم بات کرتے ہیں مولانا حضرات کی تو ہم ان سے توقع کرتے ہیں مگر کہیں کچھ نظر نہیں آتا، نہ ہی پیپلز پارٹی سے نہ پی ٹی آئی سے. اور پھر آخر کار ہم سوچتے ہیں کہ کیا کریں بھائی، اس ملک کو چلائے گا کون؟ اچھا جو رہی صحیح کسر تھی، جو جس پہ ایک زمانے میں ہمیں بھروسہ تھا اور جس کی وجہ سے یہ ملک قائم تھا اور ابھی بھی ہے، وہ تھی ہماری فوج، اور وہ ہے ہماری فوج موجودہ حالات میں بھی. اس کو بھی بدل کیا گیا عوام کے سامنے، کہا گیا جی فوج. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف خود کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، مگر کیا ہے ہمارے دشمن سازش کر رہے ہیں. آج بھی ہم نہیں سمجھ رہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنے دشمن نے چالیں چلی ہیں کہ بدل کیا تمام اداروں کو. اچھا میں ان سب باتوں کو اگر ایک طرف سائٹ پہ رکھتا ہوں اور ہم بات کریں گے فوج کی، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فوج نے کیا 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 ہمارے لیے ان 70 سالوں میں. تو جناب سب سے پہلے تو چلے حال ہی کی میں باتیں بتاتا ہوں. پچھلے سال بارشیں ہو رہی تھی، تباہی ہو رہی تھی، فلڈز آ گئے تھے. تو نہ مجھے ان فلڈز کے اندر پانی نکالتے ہوئے نہ مجھے کوئی سیاسی پارٹی کا کارکن نظر آیا، مگر سب سے پہلے نظر آیا جی جناب ہمارے پاکستان کے فوجی جوان. جی جناب اگر آپ این جی اوز بھی بعد میں آئے تھے اور این جی اوز کے لیے بھی جو حالات ایسے پیدا کیے کہ وہ پاکستان میں جہاں جہاں سیلاب تھے ان کی مدد کر سکے، وہ بغیر فوج کے نہیں ہو سکتے تھے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جائیے وہاں کے سندھ کے بلوچستان کے لوگوں سے پوچھیں کہ جب سیلاب آیا تھا تو آپ کے پاس کون پہنچے تھے سب سے پہلے. وہ کہیں گے جناب فوجی تھے، پرائیویٹ ادارے تھے، این جی اوز تھے، اور اس کے بعد سیاستدان آ گئے تھے. مگر وہی بات ہے کہ پہلا خون کا قطرہ کس نے بہایا؟ جناب ہمارے پاکستانی فوجیوں نے. پھر ہم بات کرتے ہیں نہیں جناب یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر پھر ہم بات کرتے ہیں یار فوج کا کام نہیں ہے. اگر فوج کا کام نہیں تھا تو پھر سیاستدانوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ آج ہم کہتے ہیں نا جناب فوج کا کام نہیں ہے شہروں میں، تو جناب ہم ہی خود ہی فوجیوں کو بلاتے ہیں اپنی مدد کے لیے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں فوجی بھائی آ جاؤ، بھائی یہاں پہ کام نہیں ہو رہا، سیلاب ہے، پانی نہیں نکل رہا، حالات خراب ہے. فوجی آ جاتے ہیں. اب ہم یاد دلاتے ہیں آپ اور عوام کو بالا کوٹ. جی جناب بالا کوٹ کا زلزلہ مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ حالات ایسے ہو گئے تھے، میرے ایک دوست بھی وہیں رہتے تھے کہ آپ یقین کریں تمام گھر تباہ ہو گئے تھے، لوگ پریشان تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیسے واپس زندگی گزاریں گے. آئیے چلیے کبھی ملاقات کرتے ان لوگوں سے جو بالا کوٹ میں رہتے تھے. آج بھی وہ کہتے ہیں جناب یہ فوجی تھے جنہوں نے ہمیں اس زلزلے میں بچایا تھا. اب اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ سویلین کی اگر ہم بات کریں تو جی ہاں ایدی صاحب زندہ مثال تھے، کسی سیاست میں نہیں تھے. فوج کے بعد اگر مجھے کوئی شخص ذہن میں آتی ہے میری یہ شخصیت تو وہ ہے ایدی صاحب کی، جو ہر جگہ پہنچ جاتے تھے. مگر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہر کسی نے اپنا اپنا، یہاں تک کہ ایدی صاحب کے بیٹے نے بھی وہ کارکردگی نہیں دکھائی جو کہتے ہیں کہ انسانیت. اچھا پھر ہم باتیں کرتے ہیں کہ جناب کہ مہنگائی ختم نہیں ہو رہی، مہنگائی ختم نہیں ہو رہی، الیکشن ہو جائے. تو میرے سننے والے کیونکہ امریکہ میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، تمام دنیا میں ہے، تو مجھے بتائیں کہ امریکہ میں بھی کیا نیا الیکشن کرا دیں؟ کیونکہ امریکہ میں تو بہت مہنگائی ہے، امریکہ کی معیشت بھی نہیں سنبھل رہی ہے، امریکہ کے انٹرسٹ ریٹس اوپر چلے گئے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو اپنے گھر کے مارگیج ریٹس دینے میں دشواری ہو رہی ہے. تو جناب آئیے اس حکومت کو نکالتے ہیں امریکہ کی اور نئی حکومت لاتے ہیں. نہیں کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھدار ہیں
ان کو پتا ہے کہ جناب جتنی الیکشنیں ہم کراتے جائیں گے، جتنے ہم